إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، ہم سب اللہ رب العالمین کی بے پناہ تعریف، بڑائی، بزرگی بیان کرتے ہیں جس کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انگنت درود و سلام ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے پیارے نبی کو رہبر و رہنما، اغوا، پیشوا، امام بنا کر کے بھیجا ہے. محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے محرم کے تعلق سے رکھا تھا، اسی کا کچھ حصہ آج بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ مہینہ محرم الحرام جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہمارے سارے احکامات اسی اسلامی مہینے پر ہی منحصر ہیں. اگر ہم اور آپ آج کا جو دن ہے 9 محرم، آج میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے بھائی روزے کی حالت میں ہوں گے. یہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو عیسوی تاریخ سے روزہ نہیں رکھا، بلکہ ہم نے ہجری تاریخ سے روزہ رکھا ہے. اور کل جو 10ویں محرم ہے
کل 10 محرم کو بھی انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے. یہ بھی ہم ہجری تاریخ سے ہی روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی اسلامی مہینے کی تاریخ سے ہی ہم روزے کا اہتمام کر رہے ہیں. گویا کہ ہماری ساری عبادت کا دار و مدار اسی اسلامی تاریخ پر ہی منحصر ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے. ہم جب تک رمضان کا چاند نہیں دیکھ لیتے جب تک روزے کی ابتدا نہیں کرتے ہیں. اگرچہ کیلنڈر میں تاریخ آگے پیچھے ہو وہ اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ کیلنڈر ایک اندازے کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مہینہ 30 کا ہو یا 29 کا ہو، اس اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے. لیکن چاند کبھی 29 کا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی 30 کا بھی ہو جاتا ہے. کیلنڈر میں 29 کا مہینہ دیا ہوا ہے، لیکن چاند اگر 30 کا ہو گیا ہے تو کیا آپ ایک دن پہلے سے روزہ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہماری عبادت کے سارے معاملات جو ہیں وہ چاند کی تاریخ پر منحصر ہیں. جب تک چاند نہیں نظر آئے گا ہم روزے کا اہتمام نہیں کریں گے. اسی طریقے سے جب روزہ ختم کرنا ہوتا ہے، جب تک شوال کا چاند نہیں نظر آتا ہم رمضان کا اختتام بھی نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے ابھی پیچھے حج کا مہینہ گزرا. حج کے جو ایام متعین ہیں وہ چاند کی تاریخ پر ہیں، انگریزی تاریخ پر نہیں ہیں. گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم مسلمانوں کی عبادت کا سارا معاملہ جو ہے وہ چاند کی تاریخ پر منحصر ہے. دوسری بات، یہ ہجرت کا جو مہینہ ہے یا ہجری جو سال ہے، ہجری جو تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی قربانی موجود ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی آیتیں ہیں. سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ آیت اور اس سے پہلے ایک آیت اور دیکھیے آپ، وہ کون سی؟ سورہ علق کی 30ویں پارے کی ابتدائی آیت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں آپ جمع کیجئے اور پھر اس کا پس منظر دیکھیے، اس کے بعد کے حالات دیکھیے اور پھر ہجری تاریخ کو طے کیجئے. یہ سارے واقعات جب سامنے رکھے نا اللہ کی قسم کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب نبی کو نبی بنایا تو یہ آیتیں نازل کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ان آیتوں کے ذریعے سے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا. پیارے نبی اس وقت غار حرا کے اندر تھے اور پیارے نبی کی عمر 40 سال ہو چکی تھی. یہ آیتیں نازل ہوئی، نبی کو نبی بنا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے لوٹے، گھر پر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتایا. اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی. ایک لمبی داستان ہے لیکن مختصر یہ سمجھیے کہ انہوں نے سارا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ آپ اللہ کے نبی بنا دیے گئے ہیں. آپ کے پاس جو آیا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا. حضرت جبریل اس وقت انسان کی شکل میں آئے تھے اور اللہ کے نبی کو یہ آیتیں پڑھا رہے تھے. پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس وقت حضرت جبریل فرشتے کی شکل میں نہیں آئے تھے اور جب پڑھانا شروع کیا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا انسان نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. لیکن انہوں نے 3 مرتبہ زور سے پکڑ کر کے سینے سے دبایا اور پھر کہا پڑھیے. اللہ رب العالمین نے وہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری کر دیے. چنانچہ حضرت جبریل آگے آگے پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پیچھے اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے. حضرت جبریل واپس چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی گھر آئے، سارا واقعہ گزرا اور 3 سال تک وحی کا سلسلہ رک گیا. 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نازل کیا
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اللہ نے کہا اے چادر میں لپٹے ہوئے انسان کھڑے ہو جا، قم فانذر کھڑے ہو جا اور لوگوں کو ڈرا دے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پیارے نبی کو علی الاعلان نبوت کا اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہ ساری آیتیں جمع کیجئے تو ان کے جمع کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ تھا کہ اب دعوت و تبلیغ کا کام چھپ کر کے نہیں بلکہ علی الاعلان کرنا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور صفا پہاڑی پر گئے، جا کر کے اعلان کیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا دخل الجنہ تملک العرب والعجم۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ آج کا دن پہلا دن تھا جس دن اللہ کے نبی نے علی الاعلان لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کیا۔ اس میں اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، مومن بھی تھے، مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے، سارے لوگ موجود تھے۔ کچھ لوگ تو آپ کی یہ بات سن کر کے خاموش رہے اور کچھ لوگ وہیں سے مخالفت شروع کر دیا، اور پھر یہاں سے اس دور کے بعد یعنی اس دن کے بعد سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جانے لگا، تکلیفیں دی جانے لگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ میں تیزی پیدا کر دیا، علی الاعلان لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ جو صحابہ مسلمان ہوتے تھے وہ لوگ اپنی دعوت کو کھلے عام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال جاری رکھا؟ 13 سال تک جاری رکھا، یاد رکھیے گا۔ 13 سال تک اللہ کے نبی مکہ کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے۔ 13 سال تک جو سلسلہ چلا ہے، اس 13 سال کی مدت میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، جو اذیتیں دی گئیں، جو تکلیفیں دی گئیں، جو پریشانیاں ان کو آئیں، اور اس سے بڑھ کر کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض مواقع تو ایسے آئے کہ لوگوں نے چاہا کہ اب ان کو مار کر کے ختم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ ہجرت سے پہلے دیکھیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی کے چاچا جو تھے ابو طالب، ان کے پاس جمع ہوئے، کہا آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھا لیجئے ورنہ ہم انہیں قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ چچا ابو طالب نے بلایا اور کہا اے میرے بھتیجے، مجھ بوڑھے انسان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ یعنی مکہ والے جو رکے ہوئے تھے، جو بہت زیادہ تکلیف دینے سے ڈرتے تھے، وہ چچا ابو طالب کا خیال کرتے تھے کیونکہ آپ مکہ کے سردار تھے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، چچا جان اگر آپ کو میری حمایت مشکل ہو رہی ہے آپ میرا ساتھ چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ چچا نے جب یہ دیکھا کہ بھتیجے کا یہ حوصلہ ہے تو کہا جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کیجئے، آج کے بعد تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرکیف اس کے بعد مکہ والوں نے یہ پلاننگ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا تھا، جانتے ہیں پورے گھر کو چاروں طرف سے مکہ کے بڑے بڑے دشمنوں نے گھیر لیا تھا، تلوار، تیر، نیزے، بھالے سب ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ لوگ رات بھر اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نکلیں گے یہاں سے ہم سب مل کر کے آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے ساری دنیا مل کر کے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ فلاں آدمی ہیں، یہ ابو جہل ہیں، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ فلاں، یہ لوگ میرے گھر کو گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، لیکن وہ لوگ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہیں بند کر دیا۔ دنیا کی ساری چیزیں دیکھ رہے تھے لیکن اللہ کے نبی کو وہ لوگ دیکھ
نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زمین سے ایک مٹھی مٹی لیا، قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے لوگوں کے سروں پر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی ان کے بیچ سے نکل گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر سخت معاملہ تھا کہ نبی کو قتل کرنے کے لیے پورا گھر گھیر لیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرتا تو کیا ممکن تھا کوئی بچا لیتا؟ کوئی بچا نہیں سکتا تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا۔ اللہ کے نبی یہاں سے نکلے، صبح یہ اعلان لوگوں نے جب تلاش کرنا شروع کیا، کہا دیکھا دروازہ کھلا تو اللہ کے نبی کے بجائے اس گھر سے کون نکلا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ اللہ کے نبی یہاں سے جا چکے۔ چنانچہ آنن فارن میٹنگ بلائی گئی اور یہ کہا گیا کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کر کے لائے گا، اس کو عرب کے 100 سرخوٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کئی لوگ تیار ہوئے، انہی میں ایک سراقہ بن مالک بن جعشم یہ بھی تیار ہوئے۔ کہا میں کوشش کرتا ہوں پکڑ کے لاؤں۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے طور پر نکلے ڈھونڈنے کے لیے، یہ بھی نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو 3 دن تک ایک غار کے اندر پناہ لیا تھا، اس غار کا نام غار ثور ہے۔ اللہ کے نبی وہاں پر رکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جانا اگر پچھم کی طرف تھا تو پورب کی طرف راستہ اختیار کیا۔ آپ سوچیں جانا ادھر ہے تو پورب کا راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن کو یہ شک نہ ہو کہ اس طرف گئے ہوئے ہیں۔ بہت گھوم کر کے اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تھے۔ بہرکیف اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں، مدینہ جانے کے بعد کچھ سکون ملا۔ اس کے بعد پھر جنگیں شروع ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت بھی آیا اور اللہ کے نبی دنیا سے انتقال کر گئے۔ آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب خلافت کا دور شروع ہوا، صدیق اکبر کا دور شروع ہوا۔ پہلے اسلام کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خلیفہ کا دور شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ ہوا کہ اب ایک اسلامی تاریخ شروع کی جائے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ لوگ اپنی اپنی رائے پیش کیجئے۔ 4 باتیں سامنے آئی تھی، ان 4 میں سے کسی کو اختیار کر کے اسلامی تاریخ کا مہینہ یہاں سے آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، پیدائش کے دن کو اسلامی تاریخ کی ابتدا ہم کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کی پیدائش کے دن کو اگر اسلامی تاریخ کی ابتدا دے دیں گے تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں لوگ اس کو جشن منائیں یا اور کچھ کریں اور اختلافات شروع ہو جائیں گے، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ چیز رد کر دی گئی۔ دوسری بات آئی، ایسا کیجئے کہ اللہ کے نبی جب آپ کی بعثت ہوئی تھی اس وقت سے اس کی ابتدا کر دی جائے، یعنی جب آپ نبی بنائے گئے تھے اس وقت سے ابتدا کر دی جائے۔ کہا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ بات طے ہوئی کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے وہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کر دی جائے۔ لوگوں نے کہا کسی کی موت سے تاریخ کی ابتدا کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آخری بات یہ طے ہوئی کہ اللہ کے نبی جس مشکلات سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے یہاں سے تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ یہ بات طے ہوئی اور یہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو ہجری سال کا نام دیا گیا کہ اللہ کے نبی نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے یہاں سے ہجری تاریخ شروع ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کتنے صحابہ نے مکہ کے اندر اپنی جان گنوائی تھی، کتنے ایسے تھے جن کو مارا پیٹا گیا، ظلم کیا گیا اور لوگ شہید ہو گئے تھے وہاں پر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر جو تھے کون نہیں جانتا ان کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چھوٹا سا گھر خاندان تھا، ماں، بیٹا اور باپ، یہ 3 لوگ تھے۔ 2 کو تو شہید کر دیا گیا اور حضرت ان کے بیٹے کو چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑ کیا دیا گیا؟ بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا گیا۔ بعد میں وہ مسلمان ان کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے۔
بہرکیف بتانا آپ کو یہ ہے اسلامی تاریخ ابتدا یہاں سے ہوتی. اس کے پہلے مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کیا ہے, اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں میرے بھائی, تب جا کر کے اسلامی تاریخ ابتدا ہوئی. لیکن آج ہم مسلمانوں کو اگر یہ پوچھا جائے اسلامی مہینے کے ذرا نام گنا دیجئے, بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو روانی کے ساتھ اس کو گنا سکیں. دنیا کی تاریخ کے سارے معاملات ہمیں معلوم ہیں, لیکن جہاں سے ہماری تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے, اور جہاں جس کو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے اپنے خون پسینے سے سینچ کر کے یہاں تک پہنچایا, ہم اور آپ اسے بھول جاتے ہیں. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ محرم الحرام کا مہینہ, یہاں سے اسلامی تاریخ شروع ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو یہ دیکھا کہ مدینہ کے اندر یہودی جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم ذاتی سے نجات دیا تھا, اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس دن روزہ رکھوں, یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھوں. اللہ کے نبی نے روزہ رکھا, صحابہ نے روزہ رکھا, اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے اس محرم کے روزے سے یعنی عاشورہ کے روزے سے اللہ ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم ان کی مخالفت میں 9ویں تاریخ کا بھی انشاءاللہ آئندہ سال روزہ رکھیں گے. لیکن آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی نہیں مل سکی اور آپ کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا. علماء نے یہ اجازت دیا کہ اگر کوئی شخص 9ویں کا روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا تو اس کو 10ویں اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھ لینا چاہیے. گویا بہتر یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں ملایا جائے. اگر آپ 9ویں تاریخ کو نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 11ویں تاریخ کو تو روزہ رکھ لینا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ بڑی سنت ہے, یہ زندگی میں بار بار موقع نہیں ملتے ہیں, پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ موقع ملے کہ نہیں ملے. اسے غنیمت جانیے, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی تاریخ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو اسلامی تاریخ کے مطابق اپنے سارے اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے پروردگار ان کے روزے کو تو قبول فرما لے. رب العالمین اس روزے کے بدلے ہمارے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو تو معاف فرما دے. رب العالمین ہم سے جو بھی اگر کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں اس سے خلوص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین جو بھائی روزہ نہیں رکھ سکے پروردگار انہیں کل اور پرسوں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. رب العالمین اس برسات کو ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین ایسی برسات نہ نازل فرما جو ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جائے. رب العالمین ہم آفات سے مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں. رب العالمین ہم تیری رضامندی کے طلبگار ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی رضامندی عطا کر دے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, خاتمہ ہو ایمان پر ہو, زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.